تو یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نکل گئے. وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ مچھلی کو نہیں, مچھلی کیا ہے, مچھلی کو حکم دیا اللہ رب العالمین کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یونس علیہ السلام کو بڑی مصیبت آ گئی, پریشانی میں آ گئی یونس علیہ السلام, اور مچھلی کی پیٹ میں رہ کر آواز ہے فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یونس علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت میں تھے, تین تاریکیوں میں تھے یونس علیہ السلام. سب سے پہلی تاریکی سمندر کی تاریکی, اور دوسری تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, اور تیسری تاریکی رات کی تاریکی. تین تاریکیوں میں یونس علیہ السلام پریشان ہیں, مصیبت ہے, مصیبت زدہ ہیں, اور اللہ رب العالمین سے اعتراف بھی کریں. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے پروردگار, اگر تو مجھے معاف نہیں کیا, اے پروردگار تو اگر مجھے نہیں بخشا, انی کنت من الظالمین, میں کس میں سے ہو جاؤں گا, ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. دعا کی اسی تاریخ میں مچھلی کے پیٹ کا جو گرم, اتنا گرم ہوتا ہے مچھلی کا پیٹ, اگر اس کے اندر لوہا میں رکھ دیا جائے تو پگھل جائے. اتنی شدید تپش میں یونس علیہ السلام ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور اتنی تاریکی میں ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے کیا کرے دیکھیے, وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. سب سے پہلے توحید الوہیت کی گواہی دے, اللہ الہ الا انت, تیرے سوا کوئی سچا معبود, تیری ذات اکیلی, تو اکیلا سچا معبود ہے, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں کہ جو مجھے پریشانی سے نکال سکے, مصیبت سے نکال سکے. اللہ الہ الا انت, تیری ذات بڑی کریم ہے, تو عظیم ہے. پروردگار تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں, تو مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما. لا الہ الا انت سبحانک, تیری ذات پاک ہے تو عظیم ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو کیا ہے, پریشانی سے نکالا, مصیبت سے نکالا. اگر کوئی بندہ سچے دل سے کسی بھی پریشانی میں, مصیبت میں اگر اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کرے گا, مصیبت کو دور کرے گا. دنیا کے دستور کا حساب دیکھ لیجیے, اگر کوئی بندہ کسی سے بار بار مانگتا ہے تو بندہ غصہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار جھڑک دیتا ہے, کتنے بار پوچھ رہا ہے, اس طرح کہنے لگتا ہے. لیکن رب کی ذات دیکھیے, اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں غصہ ہوتا. بندوں کی ذات, بندوں کی صفات کو دیکھ لیجیے, اگر کوئی بندہ کسی بندے سے بار بار مانگتا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے, جھڑک دیتا ہے, چل بھائی کتنے بار مانگ رہا ہے, چلے جا یہاں سے. لیکن رب کی ذات ایسی بڑے عظیم ذات اللہ رب العالمین کی, خود پروردگار کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے تو میں غصہ ہوتا ہوں. انہ من لم يسأل اللہ فلیغضب علیہ, اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر غصہ ہوتے ہیں. نہیں مانگنے والوں پر غصہ ہونے پروردگار, کتنی بڑی عظیم صفت رب ذوالجلال کی. اگر کوئی بندہ رب سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین غصہ ہونے. اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے بندوں تم مجھ سے مانگو, میں تم میں سب سے زیادہ قریب ہوں, تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں. مجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. رب ذوالجلال کی صفت دیکھیے, وہ دعا کو قبول کرنے والی, دعا کو سننے والی ہے. بس ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, مانگنا چاہیے. دیکھیے دعا کس طرح مانگنی چاہیے. انسان اگر دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر تضرع نامی صفت پائی جانی چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے رب ذوالجلال, اپنے آپ کو اتنا فقیر بن کے بتانا چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے. پروردگار تو بڑا عظیم ہے, تو رحیم, اللہ رب العالمین تعریف کیجیے اللہ رب العالمین کی. اس کے بعد اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر عاجزانہ طریقے سے, فقیرانہ طریقے سے رب ذوالجلال کے سامنے مانگنا چاہیے. تضرع والی صفت پائی جانی چاہیے, رونا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے. جب اپنے رب سے مانگے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے. اگر کوئی بندے پر عذاب
کی صفت اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان گڑ گڑا کر مانگنے کی وجہ سے ہم ان کے عذابات کو ڈال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اتنی عظیم صفت ہے کہ بندہ مومن اپنی دعا میں تضرع والی صفت پالے۔ تضرع یعنی گڑ گڑا کر مانگنے والا اگر کوئی بندہ بن جائے اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول کرے گی۔ بس دعا کے قبول ہونے کے جو آداب ہیں ان تمام کو ملحوظ رکھ کے اگر کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ بس بندہ مومن کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ دیکھیے دعا کو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئی جیسے ہی کیا کی نماز پڑھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ انہوں نے دعا تو کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلائے، بلا کر فرمانے لگے اے میرے صحابی سب سے پہلے تم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس پر ثم صلی علیہ اس پر درود بھیجتے، اس کے بعد تم اللہ رب العالمین سے مانگتے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیشن بتلائے، طریقہ بتلائے دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ہاں کوئی بھی بندہ ہے، دیکھیے دنیاوی زندگی کی مثال لے لیتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، مانگتا ہے، کچھ چاہیے اس کو، تو سب سے پہلے کیا